أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. اے نبی کی عورتیں جو تم میں سے کھلی بے حیائی لے آئے تو اس کو دوگنا عذاب دیا جائے گا اور یہ اللہ پر آسان ہے، اور جو تم میں سے نیکی کرے اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، یا جو تم میں سے اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اچھے اعمال کریں تو ہم اس کا اجر دوگنا دوہرا کریں گے، اس کا اجر دوہرا دیں گے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے اس کے لیے پاکیزہ رزق تیار کیا ہے۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن، اے نبی کی عورتیں تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم تقوی اختیار کرو، اگر تم ڈرو۔ فلا تخضعن بالقول، اور تم دب کر بات مت کرو۔ فلا تخضعن بالقول، اور تم دب کر بات مت کرو۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، پس لالچ کرے وہ شخص جس کے دل میں بیماری ہے، طمع کرے وہ شخص جس کے دل میں بیماری ہے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور تم سیدھی سیدھی درست بات کرو۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور تم سیدھی سیدھی درست بات کرو۔ گزشتہ مجلس میں اوپر والی آیات کے سلسلے میں کچھ باتیں ذکر کی گئی تھی، اس کا شان نزول ذکر کیا گیا تھا اور آیات کا کچھ مطلب ذکر کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ آیات نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے اس سلسلے میں رائے مانگی، اس لیے کہ آیت کریمہ میں اختیار دیا گیا ہے کہ آپ اپنی ازواج سے پوچھ لیجئے کہ کیا چاہتی ہو، دنیاوی زندگی چاہتی ہو یا پھر ہمارے رسول کی جو فاقہ والی زندگی ہے اس کو اختیار کرنا چاہتی ہو۔ اختیار دیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باری باری اپنی ہر بیوی سے، ہر ازواج سے اس بارے میں پوچھا تھا۔ سب سے پہلے حضرت عائشہ سے پوچھا تھا، جس کا تفصیلی بیان گزشتہ مجلس میں ہوا۔ ہر ایک اس بات کے اوپر راضی ہو گئی تھی کہ آپ کے ساتھ ہم رہنا پسند کرتے ہیں، یا آپ کی جو فاقہ والی زندگی ہے، قناعت والی، صبر اور شکر والی جو زندگی ہے، اسی کے اوپر ہم راضی ہیں اور آپ ہی کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ ہر ایک نے یہ جواب دیا۔ اس تخییر کے بعد، یعنی یہ آیات کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہر بیوی سے رائے طلب کر لی
یہ جو آیات پڑھی ہی گئی، ان آیات میں ان ازواج مطہرات کی دو خصوصی صفات یا کچھ خصوصیات بیان کی گئی ہے۔ جب ہر ایک نے رائے پیش کر دی، اس کے بعد دو خصوصیات قرآن کریم ذکر کر رہا ہے۔ ازواج مطہرات سے خطاب کرتے ہوئے قرآن فرماتا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی کھلی بے حیائی لے آئے، یعنی یہاں فاحشتن سے مراد کوئی زنا یا کوئی بدکاری نعوذ باللہ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، بلکہ اگر سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو کسی بھی نبی کی کوئی بھی ازواج میں سے کسی نے کبھی کوئی بدکاری نہیں کی۔ البتہ شرک ہوا ہے، گزرے ہوئے انبیاء میں سے کسی کی بیوی نے شرک کیا ہے، لیکن کبھی بھی بدکاری، کبھی بھی کسی بھی بیوی سے آپ کی کوئی بھی نبی ہو، ان کے ازواج میں سے کسی نے بدکاری یا زیناکاری کبھی نہیں کی، اور یہ نبی کی شان کے لائق بھی نہیں تھا۔ اس لیے شرک تو ہوا، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، اس نے حضرت لوط کا کہا نہیں مانا تھا، لہذا ان نے آپ کا کہا نہیں مانا، یہ نمبر 2 کی بات ہے، لیکن زیناکاری کبھی بھی کسی بیوی سے صادر نہیں ہوئی۔ اس لیے یہاں فاحشتن سے مراد ایسی بات جس کی بنا پر نبی کی گستاخی ہو رہی ہو، بے ادبی ہو رہی ہو، یہ مراد ہے۔ لہذا آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اے نبی کی عورتیں، تم میں سے جو بھی اپنی زبان سے ایسی کھلی بے حیائی بات کرے گی، یعنی ایسی بات کرے گی جس کے نتیجے میں ہمارے نبی کی گستاخی ہو رہی ہوگی، بے ادبی ہو رہی ہوگی، تو پھر تم کو دوگنا عذاب دیا جائے گا، ڈبل عذاب دیا جائے گا۔ اور اگر تم میں سے کوئی اطاعت کر لے، ہمارے نبی کا کہاں مان لے، اللہ کا کہاں مان لے، تو ایسی صورت میں اس کو دوگنا اجر دیا جائے گا۔ لہذا اگر ایک گناہ ہوا ہے، ایک بے حیائی ہوئی ہے، تو اس کا گناہ ڈبل ہوگا، اور اگر آپ سے ایک اجر یعنی ایک اچھا کام ہوا ہے تو اس کا اجر بھی ڈبل دیا جائے گا۔ یہ ازواج مطہرات کی خصوصیات کو بیان کیا ہے کہ جہاں سزا کی بات آئی تو سزا بھی دوگنی دی جائے گی، اور اگر ایسے ثواب کی بات آئی تو وہاں پر بھی ثواب دوگنا دیا جائے گا۔ اس کی وجہ حضرت مفسرین یہ ذکر فرماتے ہیں کہ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ ازواج مطہرات نے دنیا کی فراخی کو چھوڑ کر، دنیا کی زینت اور دنیا کے عیش و عشرت کو چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آقا والی زندگی اختیار فرمائی۔ لہذا اس نتیجے میں اللہ رب العزت نے ان کی یہ فضیلت بیان کی کہ اگر ایک عمل وہ کرے گی تو ہم اس کا دوگنا اس کا ثواب دیں گے۔ یہ اس لیے کہ ان کے سامنے دنیا کی زینت موجود تھی، فراخی موجود تھی، مال و دولت موجود تھی، اختیار دیا گیا تھا، اور یہ جائز مطالبہ بھی تھا ان کا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے اختیار کا استعمال نہیں کیا، بلکہ نبی کے ساتھ رہنا پسند کیا، صبر اور شکر والی زندگی، قناعت والی زندگی گزارنا پسند کیا۔ اس کا اجر اللہ نے یہ عطا فرمایا کہ اگر ایک ثواب، ایک نیکی کا کام کرے گی تو اس کو ڈبل ثواب دیا جائے گا۔ اور یہ ایک بدیہی اور ایک مسلم بات ہے اور ایک قانونی بات ہے کہ جس کا مرتبہ جس قدر بلند ہوتا ہے، اگر اس سے کوئی کوتاہی ہو تو اس کا مواخذہ بھی، اس کی پکڑ بھی اتنی سخت ہوتی ہے۔ یہ ایک مسلم قانون ہے، یہ ایک بدیہی بات ہے۔ آج بھی کوئی بڑا آدمی ہو، مثال کے طور پر پی ایم ہو، کوئی بڑا آدمی ہو، اس کی زبان سے کوئی جملہ نکلتا ہے اور ایک عام آدمی کی زبان سے جملہ نکلتا ہے تو اس کی زبان سے جملہ نکلنے والا بڑا جملہ سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے جس آدمی کا جتنی قدر ہوتی ہے، اہتمام اور اعزاز اور اکرام جتنا زیادہ ہوتا ہے، اگر اس سے کچھ کوتا
کوتاہی بھی ہو جائے تو اس کا مواخذہ اور اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کسی گناہ کا کام کسی اور جگہ کے اوپر کرتا ہے، مثال کے طور پر مسجد سے باہر کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، شور و گل کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، وہ اپنی جگہ کے اوپر گناہ ہے، اس کا وبال ہے، لیکن اگر وہی کام مسجد کے اندر آ کر شور و گل کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے تو اس کی سزا ڈبل ہو جاتی ہے، اس کی سزا ڈبل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جس طرح ثواب دگنا ملتا ہے تو سزا بھی دگنی ہی ملے گی، یہ ایک عام قانون ہے۔ اسی لیے تو گھر میں اگر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کا ثواب صرف ایک نماز کے بقدر اس کو ملتا ہے، اور اگر وہی نماز وہ اگر مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو 27 گنا اس کو ثواب ملتا ہے۔ یہ جگہ کا فرق ہو جاتا ہے، اس لیے جس کا مرتبہ جتنا زیادہ ہوتا ہے اگر اس سے کچھ ہوتا بھی ہو تو اس کا مواخذہ اور اس کی پکڑ اتنی ہی سخت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اسی سلسلے میں کہا گیا اذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس وقت طائف کے قبیلوں میں سے کچھ وفد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، کچھ جماعت آئی تھی اور انہوں نے کچھ مطالبات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطالبے میں کچھ نرمی فرمائی تھی اور ان کے مطالبات کچھ قبول فرما لیے تھے، بلکہ آپ کا میلان کچھ ان کی طرف زیادہ بڑھ گیا تھا۔ قرآن نے آپ کو روک ٹوک بات کری ہے، اذا لأذقناك ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے نا تو آپ تو کچھ ان کافروں کی طرف مائل ہو ہی گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، جمائے نہ رکھتے تو آپ کو کافروں کی طرف مائل ہو گئے تھے، جس کے نتیجے میں یہ ہوتا وَإِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ۔ اگر ہم چاہتے تو ایسی صورت میں آپ کو دنیاوی زندگی میں بھی ڈبل سزا دیتے، اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، بلکہ کہہ رہے ہیں قرآن کہ مرنے کے بعد بھی آپ کو ڈبل سزا دی جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جائے قرآن کا یہ عام اصول رہا ہے کہ جب ایسی روک ٹوک بات کرنے کی ہوتی ہے تو پھر درمیان میں جو محبت کا جو تعلق ہوتا ہے یا قریبی جو تعلق ہوتا ہے اس کو سائڈ پر رکھ دیا جاتا ہے اور روک ٹوک بات کہہ دی جاتی ہے۔ قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ اگر آپ بھی اس طرح کا معاملہ کرتے تو ہم آپ کو دنیاوی زندگی میں بھی ڈبل سزا دیتے اور مرنے کے بعد بھی ہم آپ کو ڈبل سزا دیں گے، ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا۔ پھر نتیجہ یہ ہوتا کہ آپ اپنے لیے کوئی مددگار اور کوئی ناصر نہ پاتے، کوئی مددگار آپ کا نہیں ہوتا۔ اس لیے جس کا مرتبہ جس قدر بڑھا ہوا ہوتا ہے اس سے اگر کوئی پکڑ ہو، کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کی پکڑ بھی اتنی سخت ہوتی ہے، اور ظاہری بات ہے ازواج مطہرات کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کے اندر آنا یہی سب سے بڑی فضیلت کی چیز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات بنانا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، بہت شرف کی بات تھی، بہت اونچا مقام تھا۔ اس ساتھ کے اندر ان کے گھروں کے اندر اللہ رب العزت کی وحی آتی تھی۔ جب اتنا بابرکت جگہ اور اتنا اونچا مقام جب آپ کو دے دیا گیا ہے اور اس کے باوجود بھی اب آپ کی زبان سے ایسا جملہ نکلے کہ جس کی بنا پر ہمارے نبی کو تکلیف ہو تو پھر ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے، ہم اس کو دوگنا عذاب دیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ ہمارے
اوپر بہت آسان ہے. یہ نہیں کہ کل قیامت کے دن کوئی ہمارے اوپر حجت بازی کرے اور جس کے نتیجے میں عذاب سے بچنے کی کوشش کرے. اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارے اوپر بہت آسان ہے. اس کے بالمقابل اگر نیکی کریں گے تو نیکی کا بھی ہم ثواب دگنا دیں گے. اجرها مرتين، اس کے ثواب کو بھی ہم دگنا کر دیں گے. اس کی وجہ اسی لیے کہ فراخی کو تم نے چھوڑ دیا، زیب و زینت کو چھوڑ دیا، جس کے نتیجے میں ہم اس کا اجر ڈبل کر دیں گے. حضرات مفسرین فرماتے ہیں ان آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ازواج مطہرات کی خصوصی طور پر ان کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. بلکہ اگر بھی کوئی ایسی جماعت، کوئی فرد ایسا ہو کہ جس کو آج بھی دوگنا ثواب دیا جاتا ہے. بخاری شریف کی ایک روایت نقل کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں کہ ان کو اللہ رب العزت ڈبل ثواب عطا فرماتے ہیں، دوگنا ثواب عطا فرماتے ہیں. اس کی تفسیر حضرت محدثین نے ذکر فرمائی ہے. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا تو وہ اہل کتاب، یعنی پچھلے نبی کے اوپر ایمان لانے والا آدمی جس نے ہمارے رسول کا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے تو اس کو ڈبل ثواب دیا جائے گا. ایک تو اس کو پچھلے نبی کے اوپر جو ایمان لایا تھا، اس کے بعد پھر دین محمدی کو اس نے قبول کیا تو اس آدمی کو ڈبل ثواب دیا جائے گا. ایک تو وہ آدمی. نمبر 2 کے اوپر وہ غلام جو اپنے آقا کی بھی اطاعت کرتا ہے، اپنے آقا کی بھی فرما برداری کرتا ہے اور اللہ کی بھی اطاعت اور اللہ کی بھی فرما برداری کرتا ہے تو اس کو بھی ڈبل ثواب دیا جاتا ہے. اور تیسری وہ باندی، وہ کنیز کہ آقا کے لیے اس کے ساتھ صحبت کرنا بغیر نکاح کے جائز ہے. پہلے زمانے میں باندیوں کا جو سلسلہ چلتا تھا اس میں اس کے آقا کے لیے بغیر نکاح کے اس کے ساتھ وقی کرنا جائز ہوتا تھا. لیکن وہ آقا اس باندی کو آزاد کر دے، آزاد کرنے کے بعد پھر اس کے ساتھ نکاح کر لے اور پھر اس کے ساتھ وقی کرے تو اس آقا کو ڈبل ثواب دیا جائے گا. تو یہ 3 فرد ایسے ہیں کہ ان کو ڈبل ثواب دیا جاتا ہے. حضرت محدثین فرماتے ہیں یہاں پر ایک اشکال ہو رہا ہے کہ یہ تو کام تو 2 ہوئے اور 2 ثواب ملے ہیں. ایک تو پچھلے نبی کے اوپر انہوں نے ایمان لایا تو ایک عمل ہوا اور پھر دین محمدی کو قبول کیا تو یہ دوسرا عمل ہوا. تو 2 عمل ہوئے تو 2 ثواب مل گئے. تو اس میں دوگنا ثواب کیسے ہوا؟ یا اسی طرح کہ ایک آقا تھا تو وہ اپنے آقا، ایک غلام تھا وہ اپنے آقا کی فرما برداری کرتا ہے تو ایک عمل اس کا یہ ہوا اور ایک اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو دوسرا عمل ہوا. تو 2 عمل ہوئے تو 2 ثواب مل گئے. تو اس میں دوگنا ثواب کیسے ہوا؟ حضرت محدثین فرماتے ہیں دراصل اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر عمل کے اوپر اس کو دوگنا ثواب دیا جائے گا. لہذا اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز پڑھتا ہے تو اس کو 2 نماز کا ثواب دیا جائے گا. ایک حج کرتا ہے تو اس کو 2 حج کا ثواب دیا جائے گا. ایک عمرہ کرتا ہے تو اس کو 2 عمرہ کا ثواب دیا جائے گا. ایک زکات ادا کرتا ہے تو اس کو 2 زکات کا ثواب دیا جائے گا. اور پھر حضرت محدثین فرماتے ہیں قرآن کے الفاظ میں غور کریں. اللہ فرماتے ہیں نُؤْتِیہا اجرہا مرتین، اس کے اجر کو دوبارہ کر دیں گے، دوگنا کر دیں گے. اگر عربی گرامر پڑھنے والے ہو تو وہ جانتے ہیں اس جملے کو اگر ادا کرنا ہو تو اتنا کہہ دیا جانا کافی تھا نُؤْتِیہا اجرین، ہم اس کو 2 اجر دے دیں گے. لیکن قرآن نے الگ انداز اختیار کیا اور نُؤْتِیہا اجرہا مرتين کہا، 2 مرتبہ ہم اس کو اجر دیں گے. لہذا ہر عمل کے بدلے میں اس کو دوگنا ثواب دیا جائے گا. اس لیے حضرت محدثین فرماتے ہیں کہ آج بھی ایسے کچھ جماعت موجود ہے کہ جس کو دوگنا ثواب دیا جائے گا. اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ملوک کو خطوط بھیجے تھے، جو دعوت کے خطوط والا نامہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف بادشاہوں کو لکھے تھے، ان میں سے جب قیصر اور روم کے بادشاہ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا تو اس خط کے اندر یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی تھی کہ اگر آپ ایمان لے آؤ گے تو آپ کو دوگنا اجر دیا جائے گا. اگر آپ ایمان لے آؤ گے تو آپ کو دوگنا اجر دیا جائے گا. اس لیے معلوم ہوا کہ کچھ
अफराद ऐसे भी हैं कि जिनको भी दुगना दुगना सवाब दिया जाता है। या निसा अन्नबी लस्तुन्ना कअहदिन मिनन निसा, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं तुम्हारा दर्जा आम औरतों की तरह नहीं है, यानी फजीलत में तुम दूसरी औरतों से बहुत बढ़ी हुई हो, इसलिए खुसूसी तौर पर हमारी नबी की गुस्ताखी और बेअदबी का खुसूसी तौर पर लिहाज करना। इनित्तक़ैतुन्ना, ये जुमला लाकर उस अज़वाज मुतहहरात को और तंबीह फरमा रहे हैं कि ये मत समझ लेना कि जब तुम नबी की बीवी बन गई तो अब ऐसी सूरत में जिस तरह जिंदगी गुजारना चाहो गुजार सकती हो, नहीं, तुम्हें ये फजीलत दुगना सवाब उसी वक्त दिया जाएगा इनित्तक़ैतुन्ना, अगर तुम तक़वा इख्तियार करो। यानी नबी की बीवी हो गई तो इतनी बात काफी नहीं हो जाएगी। इसीलिए उलमाए किराम फरमाते हैं कि किसी आदमी की खानदानी शराफत इसको कोई फायदा देने वाला नहीं है जब तक कि उसके अंदर खुद की शराफत मौजूद ना हो। इंसान सिर्फ अपने खानदान के ऊपर नाज करता रहे कि मेरे खानदान में के ऊपर इतने बड़े लोग हैं, तो खानदानी शराफत उसको कोई फायदा देने वाला नहीं है जब तक कि उसकी जात के अंदर शराफत मौजूद ना हो। कुरान इसी को कह रहे हैं कि तुम्हारा दर्जा दूसरी औरतों की तरह नहीं है, तो सिर्फ नबी की बीवी बन जाना तुम्हारे लिए काफी नहीं होगा, बल्कि इनित्तक़ैतुन्ना, तुम्हें तक़वा इख्तियार करना पड़ेगा, तुम्हें इताअत करनी पड़ेगी, अल्लाह और उसके रसूल का कहा मानना पड़ेगा। उस वक्त तुम्हें ये फजीलत हासिल होगी। उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुसूसी तौर पर इन अज़वाज मुतहहरात को कुछ बातों की हिदायत की इरशाद फरमाई है। इंशाअल्लाह आइंदा आखिरी मजलिस में इसको जिक्र करेंगे।